السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ہم وطن گوش ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی کئی طرح کی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک بالکل سچی کہانی۔ عنوان ہے ایک بادشاہ اور فقیر، اور اس سے آپ کے لیے لکھا ہے چچا مائل خیر آبادی نے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہارون رشید۔ ہارون رشید اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ ہارون رشید کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ کبھی کبھی اپنی حکومت اور اپنی دولت پر فخر بھی کیا کرتا تھا۔ ایک بار ہارون رشید شکار کو چلا۔ اس کے ساتھ اس کا مشہور درباری ابراہیم بھی تھا، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لشکر بھی۔ ہارون رشید شہر سے نکلا، ایک جنگل کے قریب پہنچا۔ جنگل کے قریب پہنچ کر اس نے ابراہیم سے پوچھا، کیوں ابراہیم، وہ کون سی نعمت ہے اور وہ کون سی خوشی ہے جو مجھے نہ ملی ہو؟ ابراہیم کہنے لگا، حضور، ہر نعمت اور ہر خوشی آپ کو حاصل ہے۔ ابراہیم کے کہتے ہی ایک جھاڑی سے آواز آئی، تم دونوں نادان ہو، تم جانتے ہی نہیں کہ سچی خوشی کسے کہتے ہیں۔ یہ آواز سن کر ہارون رشید اور ابراہیم دونوں چونک پڑے۔ جھاڑی کی طرف دیکھا تو اس کے اندر ایک ایسے شخص کو بیٹھے پایا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر ابراہیم نے کہا، حضور، یہ کوئی پاگل آدمی ہے۔ ابراہیم کی اس بات پر جھاڑی سے آواز آئی، عجیب بات ہے، خود تو نادانوں کی سی باتیں کرتے ہیں اور عقل مند آدمی کو پاگل کہتے ہیں۔ اور اس آواز کے ساتھ ہی ایک فقیر جھاڑی سے باہر نکل آیا، دبلا پتلا کمزور۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، اللہ کا بندہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تم میری رائے میں سے ہو یا کسی دوسرے ملک کے باشندے ہو؟ فقیر کہنے لگا، ہمارا تمہارا سب کا بادشاہ اللہ ہے۔ ابراہیم کہنے لگا، تجھے معلوم ہے کہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ فقیر نے کہا، ہاں جانتا ہوں، اسی سے باتیں کر رہا ہوں جو خدا اور آخرت کی پوچھ گچھ سے غافل ہے اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن ہارون رشید نے اس سے کہا، ابراہیم، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ تم اس فقیر کو اپنے ساتھ لاؤ اور میرے محل میں لا کر میرے سامنے پیش کرو، تاکہ میں اسے پرکھوں کہ یہ سچا فقیر ہے یا بناوٹی۔ اس بات چیت کے بعد ہارون رشید لوٹ پڑا، بغداد میں آ کر محل میں چلا گیا اور ابراہیم کو حکم دیا کہ فقیر کو حاضر کرے۔ ابراہیم باہر گیا اور فقیر کو ساتھ لے کر آیا۔ فقیر نے بادشاہ کے سامنے آ کر اسلامی طریقے سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ خلیفہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد ہارون رشید نے حکم دیا کہ کھانا لایا جائے۔ شاہی دسترخوان بچھا طرح طرح کا کھانا چن دیا گیا۔ ہارون رشید نے فقیر کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ فقیر سب کے ساتھ کھانا کھاتا جاتا اور کہتا جاتا، ہمارے رب نے کیسی کیسی لذیذ نعمتیں دی ہیں، سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ ایک خادم نے فقیر کی بات سن لی۔ اس نے کہا، یہ شاہی دسترخوان کی نعمتیں ہیں جو خوش نصیبوں ہی کو ملتی ہیں، تم ہارون رشید کا شکریہ ادا کرو۔ فقیر، لیکن ہارون رشید کو بھی نعمتیں اللہ ہی نے دی ہیں، اسی لیے شکر کے لائق وہی اللہ ہے۔ خلیفہ نے سنا تو کہنے لگا، سچ کہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہارون رشید نے فقیر سے پوچھا، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دو گے؟ فقیر کہنے لگا، انشاءاللہ اپنی سمجھ سے ٹھیک ہی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہارون رشید نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ فرعون اللہ کا زیادہ نافرمان تھا یا میں ہوں؟ فقیر نے کہا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ کافر تھا، اور الحمدللہ آپ مسلمان ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، حضرت موسیٰ تم سے بہتر تھے یا تم ان سے بہتر ہو؟ فقیر نے کہا، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، میں ایک معمولی بندہ، میرا ان کا کیا مقابلہ؟ ہارون رشید نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے پاس نصیحت کے لیے بھیجا تو حکم دیا اس سے نرمی سے بات کرنا، لیکن تم نے میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیوں نہیں کیا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ فقیر کہنے لگا، بے شک میں نے نصیحت کرنے میں سختی سے کام لیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ ہارون رشید کہنے لگا، میں نے معاف کیا،
تم نے میرے سوالوں کے جواب بہت بہتر بتائے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس فقیر کو 10,000 روپے دیے جائیں۔ حکم کی دیر تھی، خادم نے 10,000 کی تھیلیاں لا کر دیں۔ فقیر: میں ان تھیلیوں کو لے کر کیا کروں گا؟ انہیں حضور لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ ہر سماج جو ایک فوج تھا افسر تھا کہنے لگا: تو کیسا جاہل ہے، حضور کے دیے ہوئے تحفے کو نہیں لیتا؟ فقیر ہرشمہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا: یہ مال و دولت تم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر فقیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جاتے دیکھ کر ہارون رشید نے ہرسمہ کو ڈانٹا کہ تم کیوں بولتے ہو؟ اس کے بعد فقیر سے کہا: میں تم کو محتاج سمجھ کر نہیں دیتا ہوں، بلکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جو میرے یہاں آتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہوں۔ فقیر نے کہا: اگر یہی بات ہے تو میرے 2 ہاتھ ہیں، میں 2 تھیلیاں لے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر فقیر نے 2 تھیلیاں اٹھا لیں اور محل سے جانے لگا۔ ہارون رشید نے ابراہیم سے کہا: جا کر دیکھنا یہ فقیر تھیلیاں لے کر جاتا ہے یا راستے میں کہیں ڈال دیتا ہے۔ ابراہیم پیچھے چلا۔ ہارون رشید محل کی چھت پر جا کر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ فقیر خالی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دینا چاہا لیکن میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ ہارون رشید یہ دیکھ کر اتر آیا، اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم بھی آ گیا۔ اس نے بتایا: حضور، محل کے دروازے کے پاس جا کر اس نے دونوں تھیلیوں کے منہ کھولے اور دربانوں کے سامنے الٹ دیے اور کہا: یہ خلیفہ کا مال ہے، دربانی اس کے حقدار ہیں۔ یہ سن کر ہارون رشید نے ابراہیم سے کہا: ابراہیم، جو شخص دنیا کو لات مار چکا ہو وہ بادشاہوں کے رعب و دبدبے کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میری بادشاہت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہیں۔ اور یہ کہتے کہتے ہارون رشید کی آواز بھرا گئی۔ بہت خوب، اچھی کہانی تھی۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔